الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تعریف کے محتاج نہیں آل محمد تعریف کے محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا بے ادب گستاخ فرقہ سے کہہ دے حسن بے ادب گستاخ فرقہ سے کہہ دے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت
بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ سے کہہ دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ جل وعلا شانہ، جو رحمان و رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، بڑا بے نیاز بھی ہے، بے حد مہربان بھی ہے، ساری تعریفیں، ساری طاقتیں، ساری قدرتیں اس کی ذات کے لیے، وہ وحدہ لا شریک، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی ثانی ہے۔ جیسے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، ویسے ہی کائنات میں اس کے محبوب کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ شاہکار تخلیق عالم حضور جان جانا محبوب خدا، احمد مجتبیٰ سیدی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، سامعین ذی قدر اہل محبت، علم و دانش رکھنے والے، اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام اور ان کے فرمان سے، ان کی آل پاک سے محبت رکھنے والے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت سے اپنے دلوں کو جگمگانے والے زہے نصیب اہل سنت، محرم الحرام آج آخری دن ہے، 30 محرم الحرام۔ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کی داستان، اس کو جتنا پھیلایا جائے نہ سمٹنے والی نہ ختم ہونے والی۔ جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم میں مالک نے فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پاک دربار یزید میں پڑھی تھی، جب یزید اپنے جشن فتح منانے کے لیے خوشی کا کہ ہم نے بڑا معرکہ سر کر لیا ہے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا تھا، دیکھا ہے قدرت کا انتقام۔ فرمایا امام زین العابدین کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے پہلے وہ لکھی ہوتی ہے۔ کل لن یصیبنا، محبوب بتا دو ہرگز کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی یہ تم پہ آنی ہے نا، الا ما کتب اللہ لنا، وہ پہلے رب کی طرف سے لکھی گئی۔ تقدیر کا لکھا مٹا نہیں سکتا ہے کوئی۔ ہوا مولانا، ہوا مولانا، ہمارا اللہ ہی مددگار ہے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے۔
جس کا یہ یقین ہے، جس کا یہ ایمان ہے، جس کا عزم صمیم ہے، جس کو یہ ایمان کی حلاوت و مٹھاس ملی ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرنے والا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے نا، اس نے کسی کے سہارے پہ نہیں چھوڑا ہے۔ جس کی یہ مخلوق ہے نا، اس نے کسی اور کے سہارے پہ نہیں چھوڑا ہے، نہ اس نے رزق کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہے، نہ موت کسی کے اور کے ہاتھ میں دی ہے۔ زندگی موت کا مالک بھی اللہ ہے، رزق بھی دینے والا اللہ ہے، سعادتیں، کامیابیاں، عزتیں، شانیں، رفعتیں، مقام دینے والا بھی اللہ ہے۔ میں کلن یصیبنا، تو کیا سمجھتا ہے کہ ان مسائل سے، ان امتحانوں سے ہمارے دل ٹوٹے ضرور ہیں، پست نہیں ہوئے ہیں، ہمارے ارادے ویسے ہی مضبوط ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت میں ہم غم زدہ ہی نہیں، ہم شکوہ نہیں کرنے والے، ہم صبر و رضا کے وہ پیکر ہیں۔ ہم نے وہ دودھ پیا ہے محبت والا، قرآن والا، پیار والا، آیت تطہیر والا، جس کی طہارت کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ ہماری رگوں میں وہ خون ہے جس کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، جو اللہ کا شعر ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جو شہر علم کا دروازہ ہے، اللہ کا شعر ہے، فاتح خیبر ہے، ابو بکر صدیق کا وہ مشیر ہے، وہ کاتب وحی ہے، وہ مصطفیٰ کا ویر ہے، وہ عمر کا مشیر ہے، وہ عثمان ذو النورین کا مشیر ہے، وہ امام الاولیاء سیدنا شیر خدا ہے۔ اس لیے کوئی مصیبت بھی آنے والی جو ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ جو امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ان کو عزتیں دیتا ہے۔ امتحان میں پاس ہو جائے نا، فیل ہو جائے تو پھر امتحان میں پاس ہو جائے، یہ وہ جماعت ہے جس کے پاس ہونے کی اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، رسول کریم کی ذات بھی، اور کائنات میں قیامت تک ہر ایمان والا ان کی فتح و کامیابی، عزم و استقلال، ہمت اور ان کی کامیابی کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں قیامت ٹوٹی ہے، ایک مرتبہ یہ کوئی ایسا امتحان نہیں آ گیا ہے، بلکہ کربلا کے خونی منظر کے بعد 3 دن تک سورج نے منہ چھپا لیا، 3 سے 7 دن 10 دن تک کہتے ہیں آسمان سے خون برستا رہا۔ جس پتھر اینٹ کو اٹھایا جاتا، تازہ خون وہاں سے نکلتا۔ یہ کوئی ایسا معمولی واقعہ نہیں تھا، اتنا عظیم یہ کرب و بلا کا تھا کہ آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، زمین والے بھی روئے، آسمان والے بھی روئے، اور خود رسول کریم علیہ السلام کی دل اثر پہ کیا گزری، خاتون جنت کے دل اثر پہ کیا گزری، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اثر پہ کیا گزری، خدا جانتا ہے، وہ جانتے ہیں۔ کوفہ میں جب یہ پہنچا قافلہ، بڑے طرز و احتشام سے کوفہ کو سجایا گیا، ابن زیاد کا دربار سجایا گیا، فتح و کامیابی میں، خوشی میں پورا کوفہ کو سجایا گیا، ابن زیاد کا دربار سجا، بیمار کرب و بلا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت مآب
پاک دامنی طہارت عصمت کی وہ شہزادیاں، رسول اللہ علیہ السلام کی وہ شہزادیاں، شیر خدا کی وہ بیٹیاں، خاتون جنت کی وہ بیٹیاں، ایمان والوں کی وہ آنکھوں کے تارے جب کوفہ کے بازار میں پہنچے، خوشی کے نعرے لگ رہے ہیں، عزت مآب سیدانیاں اپنے چہروں کو بالوں سے چھپائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے شرم سے دربار ابن زیاد میں پہنچ گئے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو ابن زیاد نے تشت میں سامنے رکھا، چھڑی سے لبہائے اقدس سے بار بار گستاخی کرتے ہوئے یہ بھونکتا، یہ کہتا، اسی زبان سے حکومت کا دعوے دار تھا، لیکن یاد رکھ لیں قیامت تک اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا پرچم ہمیشہ بلند ہے، بلند رہے گا، نہ یہ جھکا ہے نہ یہ جھک سکتا ہے، قیامت تک سر بلند رہے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بے تاب ہو کر اٹھے اور اسے للکارتے ہوئے کہا ابن زیاد کو، اب بدبخت چھڑی ہٹا لے، میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کریم کو کئی مرتبہ بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ لبہائے اقدس رسول کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن کہتے ہیں برداشت کر گیا، غصہ اپنا پی گیا، برداشت کر گیا۔ کہ اگلے دن کوفہ کی مسجد میں خطبہ دینے کے لیے ابن زیاد خوشی کا جشن منانے کے لیے جامع مسجد کوفہ میں جب ان لفظوں پہ آیا، العیاذ باللہ زبان زیب نہیں دیتی، اس کے لفظ ہیں نقل کفر، کفر نباشد۔ ابن زیاد بھونکنے لگا کہ یزید کو اللہ نے فتح دی، نعوذ باللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنے لفظوں میں جھوٹا کہا۔ حضرت ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ابن عفیف بوڑھا صحابی، لیکن غیرت زندہ ہو، عمروں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ غیرت زندہ ہونا، پھر نہ 6 سال نہ 8 سال نہ 90 سال نہ 100 سال نہ پھر آنکھوں والا۔ میں نے تو تاریخ میں دیکھا کہ نابینا صحابی بھی اس ملعون جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کی سر قلم کرنے کے لیے چل پڑا تھا، کاٹ کر رکھ دیا۔ ہاں، غیرت ایمانی ہو، جذبہ ایمانی ہو۔ بوڑھا ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے مجمع میں، سارا کوفہ کی جامع مسجد، ابن زیاد ملعون کھڑا ہے، بک رہا ہے، لیکن ابن عفیف کھڑے ہو گئے، کہا زبان بند کر لعنتی، اور ملعون دنیا اور لعنتی، زبان بند کر، حسین سچا ہے، حسین کا بابا سچا ہے، حسین کا نانا، حسین کا دین ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید پلید ہے، یزید ملعون ہے۔ کہا اس بوڑھے کو شاہراہ پہ لے جا کر چڑھا دو پھانسی پہ، اس کی گردن کو اتار دو۔ لیکن بوڑھا صحابی، خدا کی قسم قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ مومن کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے ہیں، مومن کبھی موت سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کے منہ میں مسکراتے ہوئے پھندے بھی گلے میں ڈال لیا کرتے ہیں۔ ذرا 1857 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ دیکھیں، علماء و مشائخ کو ٹوپوں کے سام باندھ کر کہا اب بھی کہو گے لا الہ الا اللہ، کہا کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ،
76 سال گزرے، لیکن ان 76 سالوں میں جشن آزادی منائے گئے، لیکن ان کی زبان سے نہ نکلا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ چراغاں ہوئے، توپوں کی سلامیاں ہوئی، پریڈ ہوئی، لیکن ان کی زبان سے کیوں نہ نکلا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، جس کلمے کی بنیاد پر یہ پاکستان ایسے تھالی میں نہیں ملا ہے، لاکھوں قربانیاں دینی پڑی ہیں، عزتیں لٹی ہیں، ماں بیٹیوں میں کنووں میں دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی عزتیں بچائی ہیں، اور 70,000 کے قریب مسلمان عورتوں کو زبردست ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے۔ پاکستان کو ایسے نہیں بن گیا ہے۔ جشن آزادی منانے والوں، آزادی کی قیمت کو بھی سمجھو، اس کی حقیقت کو بھی دیکھو کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے، یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھو ان ملکوں سے جن کی آزادی چھن گئی ہے۔ اللہ اس ملک کو قیامت تک آباد و شاد رکھے، اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک آباد رکھے۔ یہ دعا ضرور ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، مقصد ایک ہی ہے۔ کربلا والوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ مقصد کیا تھا؟ دین حق کی پاسداری تھی، سب کچھ کٹا کر، سب کچھ لٹا کر دین اسلام کو بچایا تھا، اور پاکستان سب کچھ لٹا کر گھر بھی، بار بھی، اولاد بھی، وطن بھی قربان کر کے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں کربلا میں قربانیاں ہوئی اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اور پاکستان حاصل کیا گیا اتنی قربانیاں دینے کے بعد صرف اسلام کے لیے، کوئی اور مقصد نہ تھا کہ ایک آزاد خطہ مل جائے جہاں ہم امن سے، سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ شاید یہ سمجھا گیا کہ پاکستان غریب کا ملک نہیں ہے، یہ اشرافیہ کا ہے، یہ مافیا کا ہے، یہ چوروں کا ہے، یہ لٹوروں کا ہے، یہ ان بڑوں کا ہے جن کے بل بھی معاف، جن کا تیل بھی معاف، جن کے مکان بھی فری، جن کے پروٹوکول بھی فری۔ آج غریب روٹی کے نوالے کو ترس رہا ہے، جام بلب ہے۔ میں نے آج بھی ابھی دیکھیں اخبار پہ تازہ تازہ سرخی ہے کہ ماں اپنے 3 بچوں کو زہر دے کر 2 موت کی نیند سو گئے، ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں پڑا ہوا۔ خدا کے لیے سدا وقت نہیں رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا تھا، نہ تو رہے گا نہ ہم رہیں گے، یہ پہلے آنے والے بھی گئے، تو بھی چلا جائے گا۔ لیکن زہے نصیب جو اسلام کے لیے، جو ملک کے لیے کوئی کام کر جائے، اللہ اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا کہ مسلمان موت سے ڈرتا، مسلمان موت سے ڈرتا۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1857 سے 1947 تک کی تاریخ کبھی پڑھیں، دیکھیں کتنے مشائخ، کتنے علماء توپوں کے آگے باندھ کر اڑائے گئے، کالے پانیوں میں ڈالے گئے، مٹی کے ٹوکرے اٹھائے گئے اور کیسے کیسے سر اڑائے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ ان کا نظریہ تھا، ان کا مقصد تھا، ان کا ارادہ تھا کہ اسلام زندہ رہے، بس اسلام کے لیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا
3 دن کے پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، پھر آنکھوں کے سامنے جو قیامت خیز مناظر ہوئے، بھائی کی جان بھی گئی، پھر بھائی کی جان بھی گئی، معصوم بھی گیا، جوان بھائی بھی گیا، بابا بھی آنکھوں کے سامنے، پھر قافلہ بھی لٹا، پھر خیمے بھی جلے، پھر چادریں بھی چھنی، پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو بھی روندا، پھر سر بھی کٹے، نیزوں پہ بھی چڑھے، پھر سیدانیوں کے رسیوں سے بھی جکڑا، سواریوں پہ بھی باندھا، گلی گلی پھرایا، کوفہ کے دربار میں آئے، ابن زیاد کے عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے دن کی نکاہت، اتنے دن کی بھوک اور پیاس، پھر بیمار جب ابن زیاد کے دربار میں آیا، ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد بتایا یہ امام علی مقام کی آخری نشانی ہے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اس کا بھی سر اڑا دیا جائے، اس کا بھی سر اڑا دیا جائے، امام پاک کی کوئی نشانی بھی باقی نہ رہے۔ حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اب جو چیخی، فرمایا کہ اس سے پہلے مجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا، اس سے پہلے۔ ابن زیاد کے دل پہ لگی کا خون کا رشتہ بھی کیا ہوتا ہے، سچے دل سے کہہ رہی ہیں سیدہ، اپنے بھائی سے پہلے اپنی جان قربان کرنے کو تیار کہ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، یزید کے دربار میں جائے گا جو فیصلہ ہوگا۔ وہاں سے قافلہ چلتے شام میں، دمشق میں جب یہ قافلہ پہنچتا ہے یزید کے دربار میں، زہر بن قیس یہ بدبخت جا کر خوشخبری سنانے کے لیے پہنچتا ہے کہ ہم نے 18 ان کے خاندان کے اور 60 کے قریب اعوان و انصار کو ایک ہی دن میں صبح سے شام تک کربلا کے تپتے میدان میں خاک و خون میں ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، سر ان کے قلم کر کے لائے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، بڑے مستند حوالے سے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستند انسان کے حوالے سے فرماتے ہیں، پہلے تو یزید خوشی سے جھوما، جب اپنی آخرت انجام نظر آیا تو سب سے پہلے سینہ پیٹا ہے یزید نے، سینہ پیٹا ہے، ماتم کیا ہے، ماتم کیا ہے، نہ حسین والوں نے کیا ہے، نہ حسین کے ماننے والوں نے کیا ہے، نہ حسین نے کیا ہے، نہ حسین کے گھر والوں نے کیا ہے، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنی چھاتی پیٹی، ماتم کیا، وہ یزید ملعون تھا اس دربار میں۔ پھر کہتے ہیں کہ یزید ملعون بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے اقدس سے چھڑی لگا لگا کر گستاخی کر رہا تھا۔ پھر صحابی رسول بول اٹھے، کہا بدبخت اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے۔ دربار یزید میں اتنے دن گزرنے کے بعد تھوڑا تصور کریں، جو حالت، جو غم، جو مصیبتیں، جو ظلم، جو ستم، اور اتنے دن کی بھوک اور پیاس، یہ سارے کے بعد دربار یزید میں جو گدرتی آواز میں شیر خدا معلوم ہوتا تھا کہ بول رہے ہیں سیدہ نے جب خطبہ دیا تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانپ اٹھا یزید بھی، درباری بھی کانپ اٹھے، بلایا مشیروں کو، کہا کب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بد باطن ہوتا ہے، جو انسان کے اندر ہو وہی باہر آتا ہے۔ خبیثوں نے کئی مشورے دیے، ان میں حضرت نعمان ابن بشیر
رضی اللہ صحابی رسول تھے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے فرمایا اور یزید آج ان کے ساتھ وہی کر، اگر آج ان کا نانا رسول کریم ہوتے جو ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ان کے ساتھ وہی کر، رسیاں کھول دو۔ اب سر اقدس راتوں کو سیدہ شہربانو، سیدہ زینب، ام رباب، حضرت عابد بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات کو ایسا رات کا پچھلا پہر ہوا، آخر غم ہوتا ہے، آخر غم ہوتا ہے، پھر وہ بھائی ہے، وہ پھر سیدہ امام حسین ہے، امام علی مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک رات پچھلا پہر دمشق میں خاموشی سناٹا چھایا ہے، یزید کروٹیں بدلتا ہوا بار بار اچھلا کودا، نیند میں اٹھا، دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، جو قریب جا کر دیکھا تو سیدہ زینب اپنے بھائی کا سر اقدس گود میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو التجا کر رہی تھی۔ اب یزید کو یقین ہو گیا اگر کچھ وقت کے لیے روکا ایسا نہ ہو کہ دمشق شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے۔ اگلا دن آیا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ جامع مسجد دمشق میں خطبہ دیا جمعہ کا، اس میں جب کہا نا مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کا سننا بدبختو یہ حسین کبھی مرا نہیں ہے، یہ کس کا نام اذان میں ہے، کس کا نام تکبیر میں ہے، کس کا نام خطبے میں ہے، وہ میرا ہی نانا جان ہے، یزید کا نام نہیں ہے۔ یہ قیامت تک خطبے میں اذانوں میں جس کا نام باقی ہے وہ نانا رسول کریم کی ذات اقدس ہے۔ اب مشورہ ہوا ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ اگلے دن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 محافظ سپاہیوں کے دستے کے ساتھ یہ قافلہ لے کر چلا۔ جو ہی دمشق شہر سے نکلا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں تو نوکر ہوں، میں تو خادم ہوں، جیسے آپ کا حکم ہو، جہاں آپ کی مرضی ہو، جہاں رکنا ہے، جہاں چلنا ہے، جہاں جانا ہے، آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کے ساتھ۔ لیکن ذرا آگے چلے، وقت قلیل ہے، جس طرف جانا ہے موضوع بہت لمبا بھی ہے۔ اب چلتے چلتے راتیں دن چلتے چلتے دمشق سے ذرا تصور میں رکھیں جب مدینہ تو رسول آ گیا ہوگا، جس راہ سے کچھ مہینے پہلے گزرے تھے، انہی راہوں پہ جب امام علی مقام بھی ساتھ تھے، حضرت عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، عون بھی تھے، محمد بھی تھے، قاسم بھی تھے، سارے غم گسار تھے، سر کے تاج تھے، سہارے تھے۔ آج انہی راہوں سے کچھ مہینوں کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ تاراج کارواں کٹا ہوا سر امام علی مقام کا لیے ہوئے جب مدینے کی سرزمین آئی ہوگی، دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ یہ لفظوں میں آنے والی بات نہیں، اگر محبت سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیا بیتی ہوگی جب مدینہ کی سرزمین آ گئی اور جب مدینے والوں کو خبر ہو گئی سید آزادیاں آ رہی ہیں اور امام علی مقام کا کٹا ہوا سر ہے ان کے ساتھ۔ اب مدینہ والوں پہ کیا قیامت گزری ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں قیامت کو آواز دو کہ دیکھ لے رب کریم تیرا حوصلہ ہے، یہ کیسے کیسے امتحان لیے ہیں تو نے اس خاندان سے۔ پھر مدینہ منورہ بھی آیا ہوگا۔ پھر وہ آخری منظر سے پہلے کا منظر جب سیدہ صغرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی جب ماما کی گود میں لپٹی ہوگی، جب سیدہ زینب پھوپھی سے لپٹی ہوگی، جب بھائی بیمار کربلا زین العابدین سے لپٹ کر اپنے معصوم بھائی علی اصغر کا پوچھ رہی ہوگی، جب علی اکبر کا پوچھ رہی ہوگی، ابا جان نے کہا تھا جاتے ہوئے بیٹی صبر کرنا، علی اکبر کچھ دنوں بعد آئے گا، کچھ دنوں بعد آئے گا، جب سیدہ سغرا پوچھ رہی ہوگی، ان کی جو حالت، جو سیدہ کی حالت، جو سید کی حالت خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ پھر اس سے آخری منظر آیا، وہ وقت بھی آیا جب یہ قافلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں حضور کے دربار اقدس میں جا رہا تھا۔ اب کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کٹا ہوا سر موجود ہے ساتھ، سارے ظلم کی داستان سنانے کے لیے کن کن لفظوں میں سیدہ نے نانا جان کو آواز دی ہوگی، پھر اس گنبد خضراء کے مکی نے کن لفظوں میں مشیت الہی کا راز سمجھایا ہوگا، یہ تسکین کا مرہم رکھا ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جتنی زندگی باقاعدہ حیات رہے، زندہ رہے، کہتے ہیں جب کبھی پانی کا گلاس قطرہ پیالہ منہ سے لگتا تھا آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی تھی۔ میرا بھائی تو پیاسا گیا تھا، میرا بابا تو پیاسا گیا تھا، آنسوؤں میں بھر جاتا تھا، کبھی مسکراتے کسی نے نہیں دیکھا ہے ساری زندگی۔ حجاج ابن یوسف کا دور آیا، امام زین العابدین کو پھر بیڑیوں میں جکڑا گیا، حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے دیکھا، عرض کرنے لگے کاش امام زین العابدین کی جگہ پہ زہری ہوتا، تو یہ مشقت نہ اٹھاتا، یہ قید و بند، یہ بیڑیاں، بس ایک ہی جھٹکا دیا، کہا زہری کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بیڑیاں مشقت ہے، ہم تو مشیت الہی دیکھ رہے ہیں، ہم تو مشیت الہی کے پابند ہیں، اس کی رضا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جھٹکا دیا، کڑی کی کڑی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی، ہم تو مشیت الہی کے پابند ہیں، وگرنہ یہ کیا بیڑیاں، یہ کیا تصاول، یہ کیا ظلم، یہ کیا پانی، یہ کائنات کے مالک مختار کے ہم اولاد ہیں، کائنات نے رب تو ہمارے لیے بنائی۔ یہاں تک سلسلہ امتحان کا رہا، بے نیاز اپنی شان بے نیازی دکھاتا رہا، اب وقت انتقام آ گیا، اب وقت انتقام آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں عبرت حاصل کرو۔ کہاں گئے وہ شاہی محل، کہاں گئے وہ تخت، کہاں گئے وہ تاج، کہاں گئی وہ سلطنتیں، کہاں گئے وہ، تم ان کی شان و شوکت سب خاک میں مل گئی۔ اگر زندہ رہ گیا ہے تو امام علی مقام کا نام رہ گیا۔ سب یزیدی مٹ گئے، ملعون مٹ گئے، مر گئے۔ آج بھی اگر کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، امام علی مقام کی قربانی کا صدقہ، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اب قہر الہی کی تلوار بے نیام ہوئی، بے نیاز بڑا بے نیاز ہے، دیکھتا رہا کیا ہوتا رہا، کتنا ظلم ہوا، کیا جفا ہوئی، کیا استبداد ہوا، کیسا کیسا امتحان لیا بے نیاز نے۔ اب قہر الہی کی تلوار جو نیام سے نکلی، مختار سقفی کی شکل میں، ایک عام آدمی تھا، کوئی بادشاہ نہ تھا، قید سے چھوٹا،
نعرہ لگایا، بس ایک نعرہ لگانا تھا، اب یزیدیوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بس اس کے جھنڈے کے نیچے ہزاروں لوگ آ گئے، کہا جہاں جہاں مل جائیں کاٹ کر رکھ دو۔ صبح سے شام تک پکڑ پکڑ کر لاتے رہے، چھپتے رہے چوہوں کی طرح۔ وہ تو شیر خدا کی اولاد تھی، کسی نے اف نہ کی، تیر کھا کر بھی، نیزے کھا کر بھی، تلواروں سے گائل ہو کر بھی، پھر بھی مردانہ وار استقامت کا کوہ گراں پھر بھی کھڑا رہا امام علی مقام کے قدم میں، پھر بھی ڈگمگاہٹ نہ آئی، پھر بھی لرزہ نہ آیا۔ یہ چوہوں کی طرح بھاگتے ہوئے کوئی جنگلوں میں نکل گیا، کوئی غاروں میں چھپ گیا، جہاں جہاں سے ملا پکڑ پکڑ کر ان کو شاہراہوں پہ قتل کر کے اذیتیں دے دے کر اب آ گیا ابن سعد، پکڑ کر لایا گیا ابن سعد کو، لایا گیا، کہا تو ہی بدبخت ہے اور ملعون اور لعنتی، تو ہی امام علی مقام کے لیے کربلا میں تو ہی تھا بدبخت۔ کہاں گئی وہ حکومت، کہاں گئی وہ دنیا تیری؟ اب اپنے انجام کی خبر دیکھ۔ اتنے میں کہتے اس کا بیٹا حمص آ گیا، اس کا بیٹا حفص بیٹا ابن سعد کا گرفتار ہو کر آ گیا، کہا لایا جائے اس کو بھی دربار میں۔ ابن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کا سر قلم کیا جائے، پتہ چلے علی اصغر کا سر کٹا تھا، علی اکبر کا سر کٹا تھا۔ اب تمہیں پتہ چلے باپ کے سامنے بیٹے کا سر کٹتا ہے تو کیا بیتتی ہے۔ حفص کا سر کٹا، کہا ابن سعد کی کا اشارہ کی، سر کٹا۔ اب کوفے کے بازاروں میں گھمایا بھی گیا، بہت وقت قلیل ہو گیا، باری آگ ابن زیاد کی، بھاگ گیا، بھاگ گیا۔ مالک بن ابراہیم ابن مالک اشتر کو لشکر دے کر گا، کہاں جہاں ملے پکڑ لو، نہ چھوڑو یزیدیوں کو، قہر الہی کی تلوار بے نیام ہو چکی ہے، اب غضب الہی اپنے جلال میں ہے، اب یزیدیوں کا انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام ترمذی شریف کے حوالہ سے میں نے پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کے بدلہ رب نے 70,000 مروا کر لیا تھا، میرے مصطفیٰ کے نواسے کے بدلہ اللہ ڈبل 1,40,000 کو یزیدیوں کو مروا کر انتقام لے گا۔ موصل میں بھاگ گیا، ابراہیم بن مالک اشتر پیچھا کیا، صبح سے شام تک توجہ رکھنا، وہی جمعے کا دن، وہی نہر فرات، وہی محرم کا دن، وہی محرم، وہی جمعے کا دن، وہی نہر فرات، صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی۔ آخر شام کے قریب لشکر نے شکست کھائی اور ابراہیم ابن زیاد کی چھاتی پہ بیٹھ کر اس کے چرا گھمتے ہوئے کہا، او بدبخت تو ہی ہے وہ یہ امام علی مقام اور خاندان نبوت کا خون بہانے والا ہے۔ اس کو کاٹا، روندا، سر کاٹ کر ابن مختار بن سقفی کے پاس بھیجا۔ اگلے دن پھر وہی دیکھیے قدرت الہی، 7 سال پہلے کوفہ میں ابن زیاد کا دربار سجا تھا، امام علی مقام کا سر اقدس رکھا گیا تھا، 7 سال بعد وہی کوفہ ہے، وہی دربار ہے، لیکن ابن زیاد تھا اب مختار ہے، وہاں سر حسین تھا اب ابن زیاد کا سر۔ لعنتیں برس رہی ہے، ہر طرف سے لعنتیں برس رہی ہیں، اور شمر کو بھی، خولی کو بھی، جہاں جہاں سے جب باری آئی نا شمر کی، مختار نے کہا اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دو، اس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دو، اذیتیں دے دے کر اس کا کاٹ کر رکھو، تمہیں پتہ چلے اب کہ کربلا میں تم نے کیا کیا ہے۔ ایک ایک سے اللہ نے انتقام لیا۔ یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، کربلا کا یہ سبق آخری وقت ہوا کہ ظالموں
ظلم کا سورج سدا نہیں رہتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، نمرود ہو تو شکل ابراہیم میں آتا ہے، مچھروں سے رب مروا کر رکھ دیتا ہے، فرعون ہو حق موسیٰ کی شکل میں آتا ہے، یزید ہو حسین کی شکل میں حق آتا ہے، ہمیشہ حق بے سر و سامانی میں آیا ہے، لیکن جال حق وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، جس کے پاس بھی طاقت ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، تمہارے پاس امانت ہے، ایک عدالت خدا لگنی ہے، خدا کی عدالت لگنی ہے، جس میں امام علی مقام نے کہا تھا کربلا کے خطبہ میں، یزیدیوں جب عدالت خدا حشر میں لگے گی، میرے نانا جان جب میرے خون ناحق کا، اپنے خاندان کے ناحق خون کا جب مطالبہ کرنے کے لیے دربار خدا میں عرض گزار ہوں گے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ کہتا ہوں جب اس میدان حشر میں وہ چیختی چلاتی 4 سال کی معصومہ زینب آؤں سسکیوں کے ساتھ آئے گی، جب ماڈل ٹاؤن والی، جب وہ دیگر آؤں سسکیوں میں جان دینے والی وہ رضوانہ بیٹی جو موت سے نکلی، تشدد کا شکار، وہ جام بلب ٹھل کے بچے، جب قیامت کے دن اللہ کی جب عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، ہاں جواب دینا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے اگر کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، کوئی طاقت دی ہے، یاد رکھ لو غریب جس کو سمجھتا ہے یہ غریب ہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، زبان نہیں کھول سکتا ہے، وہ بنیاد میں وہ اینٹ ہے جو زمین میں گڑی ہے، جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن پاکستان کے استحکام عطا فرمائے، اس کو سلامت رکھے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ ملک پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے کوئی کام کر جائیں، تاکہ ان کی بھی آخرت بہتر ہو جائے، ہماری بھی اللہ بہتر فرمائے۔